اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج امام حسین علیہ السلام کا جو ہے یوم ولادت بھی ہے، اسی لیے آج ہم لوگ کو جو ہے کچھ اچھی باتیں اور قیمتی باتیں ہم لوگ آج مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اصل کلمہ تو وہ ہے جو مرشد پڑھا ہے۔ یعنی کلمہ جو ہے سب لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن صرف پڑھنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ کلمہ کو سمجھنا ہے، کلمے کو قائم کرنا پڑتا ہے، کلمے کو اپنے دل جگر میں اتارنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ کلمہ رہتا ہے۔ اور جو مرشد پڑھاتا ہے کلمہ، وہی اصل چیز ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے تمام پیر جتنے بھی اللہ والے لوگ ہیں، وہ جب تک اپنے دست مبارک پر کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں، اپنی گواہی ان کے اندر جو ہے وہ نہیں لیتے ہیں، تب تک اس کلمے کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے سبھی اولیاء اللہ کلمہ پڑھاتے ہیں اور کلمے کی اہمیت کو بتاتے ہیں، کلمے پر ہم لوگوں کو کیسے کام کرنا ہے، کلمے پر کیسے چلنا ہے، اپنے زندگی میں کلمے کو کیسے اتارنا ہے، سارا معاملہ کلمے کا ہے۔ اور کلمے کو درست پڑھنا ہے، کلمے کو غلط طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، کلمے کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہی کلمہ قیامت تک چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن ذاتی طور سے، ذاتی اعتبار سے اور کچھ راز بھید کے مسئلے کو بتانے کے لیے بہت سے بزرگان دین نے جو ہے کچھ ایسی باتیں بھی کہی ہیں جو دیکھنے میں کفریہ لگتا ہے، لیکن وہ کلمے کی طرح اور اس کی حقیقت کی بات ہوتی ہے۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ مرشد رسول اللہ پڑھو، یہ معرفت کی بات کو سمجھانے کے لیے یہ سب بیان کیا جاتا ہے، ورنہ کلمہ تو وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حقیقت میں جو آدمی ڈوبتا ہے نا، تب اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرشد جو ہے وہ تو نائب رسول خود ہے۔ چونکہ جب ہم نے پڑھ دیا کہ نہیں ہے کوئی سوا اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو محمد تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ہے وصال ہو گیا، وہ تو پردے میں چلے گئے، حالانکہ حاضر ہیں لیکن پردے میں ہیں، جسمانی طور سے تو نہیں ہے۔ تو جسمانی طور سے کون ہے؟ جو ان کا خلیفہ اور نائب ہے، وہ ہے نا جسمانی طور سے ہے۔ تو جو جسمانی طور سے ان کا خلیفہ اور نائب یعنی ولی اللہ جو ہے، تو ولی اللہ کو اگر ہم مرشد کہیں اور مرشد کا کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ مرشد رسول اللہ، تو یہ حق ہوگا، ہاں یہ حق ہوگا، کہنا غلط نہیں ہے، لیکن شریعتی اعتبار سے یہ بات ہم لوگ عوامی طور سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کو، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ راز کی بات ہے کہ کلمہ کو پڑھنا، کلمہ کو سمجھنا، اور جو مقام محمدیت پر، مقام ولایت پر جو فائز ہے، اس کا کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ مرشد رسول اللہ کہنا، یہ حق ہے۔ بعض بزرگوں نے ایسا پڑھایا ہے، اور ایسا پڑھانے کے پیچھے بھی بہت راز اور بھید ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب بہت سے لوگ نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، تو جھگڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ حق ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے کفریہ لگتا ہے، مطلب غلط لگتا ہے، لیکن نقطہ نگاہ کو اگر صحیح کر لیجئے اور گہرائی میں اس کو سمجھیے تو یہ حق ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ جب مرشد پڑھاتا ہے تو کلمے کا معنی مطلب کو بھی سمجھاتا ہے نا، معنی مطلب کو بھی سمجھاتا ہے، اور اس کلمے کا ورد بھی اس کو کرنے دیتا ہے۔ تو جب ورد اور ذکر کلمے کا کرتا ہے مرید، تو کلمے کے جو ہے جتنے بھی پوشیدہ راز ہیں وہ اس کے اندر سب کھلنے لگتا ہے، اور اس کے جو ہے روحانی راستے طے ہونے لگتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ کلمہ تو صرف پڑھنے سے، زبان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جب اس کو مرشد پڑھاتا ہے، مرشد اس کو سمجھاتا ہے اور اس کا راز بھید بتاتا ہے، تو کلمہ پڑھتے 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 وہ مرید جو ہے خود کلمہ بن جاتا ہے، اور جب خود کلمہ بنتا ہے تو جو مرید ہے وہ خود مرشد بھی بن جاتا ہے، اسی کلمہ کو پڑھ کر کے اور اس کو سمجھ کر کے۔ یعنی جب تک وہ مرید ہے
تو مرید ہے، لیکن جب وہ فنا بقا کی منزل سے گزر گیا تو وہ مرید خود بخود جو ہے مرشد کے مقام پر پہنچ گیا۔ تو یہ ایک بہت انوکھا راستہ ہے، اس کے چلنے اور چلانے کے لیے بہت پروسیس ہوتا ہے، اور اس راستے کو طے کرنے اور اس منزل کو مکمل پورا کرنے میں بہت وقت بھی لگتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں جب اس راستے کو طے کیجیے گا تبھی نا وہاں پر پہنچیے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتا کیا ہے کہ بنا سمجھے جو ہے جب ان کو کسی گدی پر بٹھا دیا جاتا ہے، مرشد کی گدی پر، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم مرشد ہو گئے، لیکن وہ مرشد تو ہے نہیں۔ تو جب یہ سب چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور بعد میں جب سمجھ میں آتا ہے تو پھر سے وہ جو ہے شروع سے سب چیز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب سیکھنا شروع کرتے ہیں تو سیکھنے میں ان کو کافی وقت لگے گا، تبھی نا وہ اس جگہ پر پہنچیں گے۔ تو ایسے حالت میں اسی لیے ہم کو اکثر لوگ فون بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم ترت مرید ہم ہوئے، ترت ہم کو خلافت مل گیا۔ ہم کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مرید ہونے کے بعد جب تک آپ پورا راستہ طے نہیں کیجیے گا، آپ خلیفہ کیسے بن جائیے گا؟ اس کا مطلب نہ تو آپ مرید کو سمجھ رہے ہیں، مریدی کو، نہ خلافت کو سمجھ رہے ہیں۔ مرید سے مرشد بننے کا جو سفر ہے ایک بہت بڑا راستہ ہے، چھوٹا موٹا راستہ نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس راز کو سمجھنے کے لیے بڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، اور راہ سلوک کی جتنی منزلیں ہیں سب طے کرنے کی۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راستے میں ابھی ڈیگا ڈیگی شروع کیے اور ان کو لگنے لگتا ہے کہ کون راستہ پر ہم آ گئے ہیں، بڑا اچھا راستہ ہے، یہ راستہ پر تو کوئی آیا نہیں ہوگا، ایسا بھی لگتا ہے۔ اور لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس راستے سے 25-30 سال 40 سال پہلے گزر چکے ہیں، تو اب وہ کیا اب اگر آپ اس کو ایسی بات کہیے گا تو اس کے لیے تو بڑا ہنسی کی بات ہے، تو ہنسے گا نا کہ بھائی تم ابھی بڑا چمتکاری لگ رہا ہے تم کو، یہ تو چیزیں ہم لوگ جو ہے پہلے ہی گزر چکے ہیں۔ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی آدمی اگر ابھی نیا اسکول میں ایڈمیشن ہو تو اس کو لگے کہ واہ کیا ہے مزیدار اسکول ہے، ایسا پڑھائی تو کبھی سنا ہی نہیں۔ لیکن جو پڑھ لکھ کر کے وہاں کا ٹیچر بن گیا، لیکچرر بن گیا، اس کو یہ بات کہیے گا تو ہنسی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مرید سے مرشد بننے کا سفر جو ہے یہ بہت ہی انوکھا سفر ہے، اور اس سفر کو ہم لوگوں کو طے کرنا ہے اور کسی کے چھلاوے میں بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ اور گمراہ کن جو راستے ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ جو آج کے زمانے میں بازاروں میں پھر رہے ہیں، الٹا سیدھا کلمہ پڑھا رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی، اور جن کا کلمہ ہی غلط ہے، جن کے عقیدے ہی غلط ہیں، تو پھر ان لوگوں کو فالو کر کے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم سچا مرید ہو جائیں گے، تو وہ مرید تو ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ مرشد بن سکتا ہے۔ دونوں باتیں یہاں پر کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ہاں، نہ مرشد بن سکتا ہے نہ مرید، اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مریدی ہی نہیں سیکھا، سب سے پہلے کلمہ ہی آپ کا غلط ہے، اور مرید ہی آپ کی مطلب نہیں ہوئی۔ آپ جو پہلے جہاں سے اچھا سے آپ مرید جب تک نہیں ہوتے ہیں، اپنے پیر سے آپ کا صحیح سے تعلق جب تک نہیں ہوتا ہے، تب تک آپ مرید ہی نہیں ہیں۔ تو جب مرید ہی نہیں ہے تو پھر مرشد بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ پہلے تو پکا مرید بننا ہوگا، اپنے پیر کا وفادار بننا پڑے گا، اور پیر کا وفاداری کے ساتھ ساتھ سارے راہوں کو، منظروں کو طے کرنا ہوگا، تب جا کر کے مرشد آپ کو اپنے گدی پر بٹھائیں گے، اور وہ آپ ان کے جیسا بن جائیے گا۔ آپ ان کا آئینہ جب تک نہیں بنتے ہیں تب تک وہ آپ کے گدی پر نہیں بیٹھا سکتا، آپ کو اپنی گدی پر نہیں بیٹھائے گا۔ اور اگر آپ غلطی سے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اس گدی کو چلا بھی نہیں سکیے گا، کیونکہ یہ آپ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی ادھر چلے جائیے گا، کبھی ادھر چلے جائیے گا، کبھی لال رنگ دیکھ کے پریشان ہوئیے گا، کبھی بلو رنگ دیکھ کے دوڑ پڑیے گا، کبھی ہرا رنگ سے آپ جو ہے خوف زدہ ہو جائیے گا۔ مطلب آپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دادا ایسے لوگوں کے لیے بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے تھے، حالانکہ یہ بات کافروں کے لیے تھا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے بڑا بہترین لفظ ہے کہ ان کی حالت متزلزل ہے۔ دادا کہا کرتے تھے کہ ان ایسے لوگوں کی حالت جو ہے متزلزل ہے، مانے سمجھ لیجئے کہ متزلزل زلزلہ سے بنا ہے، مطلب ہلنا ڈولنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، کبھی اس کو چھوڑ دیا کبھی اس کو پکڑ لیا، کبھی اس کو پکڑ لیا کبھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو ان کی حالت متزلزل ہے، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو۔ تو جو شخص اپنے لیے ڈٹرمائنڈ نہیں ہو،
پوری طرح سے اپنے ڈیسیجن پر قائم نہیں ہو، اپنے پیر کا وفادار نہیں ہو، تو اس کو کس نظر سے مطلب ایسے لوگوں پر تو ترس آتا ہے ہم لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کو کیا کہیے گا۔ اللہ ہی ان لوگوں کا جو ہے مطلب نگہبان ہے، اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جن کی حالت متزلزل ہے، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو، کبھی اس کا کلمہ پڑھ لیا کبھی اس کا کلمہ پڑھ لیا، کبھی پیر کا تصویر لٹکا دیا کبھی اس کا تصویر لٹکا دیا ہے۔ اب سوچیے تو ہم کو تو حیرت لگتا ہے کہ بتائیے 25 سال 30 سال جن لوگوں نے ایک پیر کو پکڑ کر کے ان پیروں کا گدی کو سنبھالا، ان کے خانقاہ کو سنبھالا، اور ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں دوسرے پیروں اور ایسے پیروں کی مطلب جو صحیح معنوں میں پیر بھی نہیں ہے، جس کا کوئی سلسلہ بھی نہیں، ویسے لوگوں کا فوٹو لگا دیا، تصویر لگا دیا، پرانے پیر کو ہٹا دیا جن سے سب کچھ ملا، جن سے گدی ملی۔ اب سوچیے کتنا افسوس لگتا ہے سوچ کے، کبھی کبھی سوچیے تو ایک دم دل مچل جاتا ہے۔ اس روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جس کے نام پر آپ 25 سال 30 سال تک جو ہے آپ اپنے گدی پر بیٹھ کر کے ان کے نام سے آپ نے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنایا، لوگ ان کے نام پر آپ کے ہاں آتے رہے، اور اس کے بعد 30 سال کے بعد آپ جو ہے آپ ایسا غداری پر اتر آئیے، ایسا جو ہے حرکت کریے کہ اپنے گھر سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیجیے ہیں، اور اپنے کمرے سے، اپنے برآمدے سے، اپنے خانقاہ سے ان کی تصویر کو باہر نکال دیجیے، اور کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کی تصویر لگا دیجیے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، مطلب سوچ کے رواں کھڑا ہو جاتا ہے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جن کے ساتھ آپ ایسا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور ہم کو تو حیرت تب آتا ہے جب اللہ کا قہر بھی ایسے لوگوں پر نہیں ٹوٹتا۔ ہم کو تو بہت اب حیرت ہوتا ہے کہ کیا انصاف ہے اس پروردگار کی کہ ایک دم کھلا چھوٹ دے رکھا ہے ایسے لوگوں کو۔ بہت افسوس ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ انصاف نہیں کرے گا، ضرور اللہ انصاف کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے انصاف میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی غداری اور اس طرح کی جو ہے دھوکہ دھڑی اپنے بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا اللہ اور اللہ کا رسول ایسے لوگوں سے راضی ہو سکتا ہے؟ ہم کو تو نہیں لگتا ہے۔ اور کتنا دن تک اللہ اور اللہ کا رسول ایسے لوگوں کو ڈھیلا چھوڑے گا؟ ہم بالکل ایسے لوگوں کے لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان لوگوں کو جو ہے مطلب اس کے کرنے کی سزا ضرور دے، کیونکہ دیکھیے غلطی تو معاف کی جا سکتی ہے، گناہ نہیں بخشا جاتا ہے۔ دو چیز کو سمجھیے، غلطی معاف ہو جاتا ہے لیکن گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ گناہ معاف نہیں ہوتا، غلطی معاف ہو سکتی، لیکن یہ تو گناہ نہیں، گناہ عظیم کر رہے ہیں آپ، نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے سچے پیر کی عقیدت کو قائم رکھنے اور سچے پیر کی عقیدت و محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور گمراہ کرنے والے عقیدوں سے ہم لوگوں کو محفوظ کرے۔ آمین ثم آمین۔